بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہو گئی ہے۔ پیٹرول 50 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 31 پیسے کمی، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 47 پیسے کمی، مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 53 پیسے کمی ہو گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 50 پیسے فی لیٹر سستا، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 31 پیسے کمی، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 47 پیسے کمی، مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 53 پیسے کمی۔ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پیٹرول 50 پیسے فی لیٹر سستا، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 31 پیسے کمی، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 47 پیسے کمی، مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 53 پیسے کی کمی ہوئی ہے، جبکہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، پیٹرول 50 پیسے فی لیٹر سستا، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 31 پیسے کمی، لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 47 پیسے کمی، مٹی کے تیل کی قیمت میں 3 روپے 53 پیسے کمی۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے مبشر حسین سے۔ جی مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا جو ہے وہ اعلان کر دیا گیا ہے، نوٹیفکیشن بھی اس کے ساتھ جاری ہوا ہے۔ میں اگر بازار کی اگر چلوں تو پیٹرول کی قیمت میں 50 پیسے کمی کر دی گئی ہے، ساتھ ہی ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 31 پیسے کمی کی گئی ہے، مٹی کے تیل میں قیمت کی 3 روپے 53 پیسے کمی کی گئی ہے۔ اسی طرح لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 2 روپے 47 پیسے کمی کر دی گئی ہے۔ اس کا باقاعدہ جو ہے وہ نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا۔ جی مبشر، یہ بھی بتائیے گا کہ پیٹرول کی کمی سے دوسری جو اشیاء ہیں ان کی کمی بھی متوقع ہے؟ جی، جیسا کہ جو شرح ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی، وہ چونکہ اتنی زیادہ نہیں ہے، بہت کم ریٹو پر جو ہے وہ کمی کی گئی ہے۔ اگر ان کی بات کی جائے پیٹرول کی قیمت میں، جیسا کہ 50 پیسے کمی کر دی گئی ہے، اگر اس سے زیادہ کمی کی جاتی تو ممکنہ طور پر زیادہ دیگر اشیاء جو خصوص ہیں یا دیگر جو مارکیٹ میں موجود ہیں ان سے کمی آتی۔ جس طرح پیٹرول کی قیمت میں خاصی کمی نہیں ہے، چند روپے اور چند پیسے کی آئی ہے، تو ممکنہ طور پر مارکیٹ میں جو اشیاء ہیں ان کی بھی چند پیسے اور چند روپے کی آئے گی۔ جس طرح پیٹرول کی مزید اگر آگے چل کی کمی آتی ہے تو اس میں ہو سکتا ہے ریلیف ملے اور اشیاء اور دیگر چیزوں میں خاصی کمی آئے۔ جی مبشر، یہ بھی بتائیے گا کہ پیٹرول کی کمی سے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کرایوں میں بھی کمی کی جائے گی؟ جی، جیسا کہ آج نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے، اس پر ظاہر ہے کہ لائے عمل اور حکمت عملی بنانے میں 1 سے 2 روز لگ ہی جاتے ہیں۔ آج اعلان کیا گیا ہے چند ہفتوں تک ممکنہ طور پر حکمت عملی بنے گی، اس کے بعد بھی ٹرانسپورٹر ہیں، بسیں ہیں، دیگر جو عوام کی ویکلز ہیں، عوام سے سفر کرتے ہیں کیا ان کے لیے کچھ کمی کرائے میں ممکنہ طور پر کمی ہوگی۔ جی مبشر حسین، اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ بلیٹن میں خوش آمدید، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ اتوار 2 مارچ کو ہوگا۔ فیصلہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا، چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، حتمی اعلان چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد نے کیا۔ پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا 1 رمضان المبارک 1446 ہجری 2 مارچ 2025 بروز اتوار کو ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر جوڑیہ بازار میں خریداروں کا رش بڑھ گیا، روزمرہ استعمال کی اشیاء کی خریداری میں تیزی آ گئی، شہری دالیں اور چاول سمیت دیگر ضروری اشیاء کی خریداری میں مصروف ہیں۔ تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں دیکھیے۔ سیام کی آمد سحری اور افطاری کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں، بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ جوڑیہ بازار کے دکاندار کہتے ہیں اس سال رمضان میں دالوں اور چاولوں کی قیمتیں مناسب ہیں، چینی کی ڈیمانڈ دوگنی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ریٹ بھی بڑھ گیا ہے۔ جیسے رمضان قریب آتا ہے
تو یہ ہے کہ مارکیٹوں میں رش کا رجحان بڑھ جاتا ہے کہ عموماً جو لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کے پورے منتھ کی خریداری کر لیتے ہیں. جو عام فیملیز ہوتی ہیں, دکاندار ہوتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. اب جیسا کہ دیکھا جائے تو 15-20 دن میں مسلسل رش ہے, چونکہ مارکیٹ 10, 10:30, 11 بجے تک بھی رات کو کھلی رہتی ہے, کیونکہ رش کے حساب سے لوڈنگ ہے, ان لوڈنگ ہے, یہ چل رہی ہوتی ہے. شہری بولے مہنگائی جتنی بھی ہو خریداری تو کرنی پڑتی ہے. حکومت غریبوں پر رحم کرے اور ذخیرہ اندوزوں کو لگام دے. مہنگائی بھی ہے اور پریشانی بھی ہے کہ بھائی ہر ایک کو اپنے چادر میں رہ کے کام کرنا ہے. یہ ہے کہ مشکل تو بہت ہے, کیا کریں, گزارا تو کرنا ہے نا. کوئی باہر سے آ کے تو مدد کرے گا نہیں. کہ غریبوں پہ رحم کریں, اسپیشلی ان کو قابو کریں. گزر جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے, اور کیا کر سکتے ہیں. بقایا جو پیکیج ہے وہ تو بیکار ہے. شہریوں کا کہنا تھا کہ انتظامیہ رمضان المبارک میں منافع خوری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے. سندھ حکومت ماہ رمضان المبارک سے قبل منافع خور مافیا کے خلاف ایکشن میں آ گئی. محکمہ قیمت و رسد کے اندر مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا جو 24 گھنٹے کام کرے گا. تفصیلات آزاد نوہڑیوں کی رپورٹ میں دیکھیے. منافع خوروں کے دن گنے جا چکے, اب من مانی نہیں چلے گی. پھر دکھانے والوں کے خلاف سختی ہو گئی. سندھ حکومت نے رمضان سے قبل منافع خور مافیا کے خلاف بڑا فیصلہ کر لیا. محکمہ قیمت و رسد نے گرا فروشوں کے خلاف ایکشن کا آغاز کر دیا. کراچی میں آن لائن شکایتی کنٹرول روم قائم کر دیا جہاں شہری واٹس ایپ نمبر 03191560 پر شکایات درج کرا سکتے ہیں. شکایتی کنٹرول روم نیپا گلشن اقبال کے قریب واقع ہے جہاں 24 گھنٹے عملہ موجود رہے گا اور فوری کارروائی یقینی بنائی جائے گی. محکمہ قیمت و رسد کے حکام کا کہنا ہے کہ منافع خوروں کو قانون کے شکنجے میں لایا جائے گا. بھاری جرمانے, مقدمات اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا ہوگا. ماہ رمضان میں کالجز کے اوقات کار جاری. صبح کی شفٹ میں کالجز 8:30 بجے کھلیں گے جبکہ 12 بجے بند ہوں گے. دوسری جانب شام کی شفٹ میں کالجز 2:30 بجے کھلیں گے جبکہ 5 بجے بند ہوں گے. محکمہ کالج تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. آپ کو اپڈیٹ کریں, ماہ رمضان میں کالجز کے اوقات کار میں جاری ہیں. صبح کی شفٹ میں کالجز 8:30 بجے کھلیں گے, 12 بجے بند ہوں گے. شام کی شفٹ میں کالجز 2:30 بجے کھلیں گے جبکہ 5 بجے بند ہوں گے. محکمہ کالج تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. رمضان المبارک کی آمد ہے اور مختلف ہسپتالوں کے عملے کی ڈیوٹیاں بھی لگا دی گئی ہیں. طبی ماہرین کہتے ہیں رمضان المبارک کے دوران افطاری کے بعد ایمرجنسی میں شام کے وقت مریض زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. سحر و افطار میں مفید غذائیں استعمال کی جائیں. اس حوالے سے ایمرجنسی کے انچارج ڈاکٹر عمران کیا کہتے ہیں, آئیے ان سے جانتے ہیں. دیکھیں, پہلے پیشنٹ کا فلو بہت کم تھا, 3-4 مہینے پہلے, لیکن ابھی پیشنٹ کا فلو بہت بڑھ گیا ہے. اچھا, جیسے جیسے سیزن چینج ہو رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے فلو اور زکام اور اس چیزیں, کف وغیرہ, نمونیا, یہ پیشنٹ بہت آ رہے ہیں. اس کے علاوہ گیسٹرو-انٹرائٹس جس کو ہم ڈائریا کہتے ہیں یا الٹیاں وغیرہ ہونا, اس ٹائپ کے بھی پیشنٹ بہت آ رہے ہیں. ان کو 2-2, 4-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں ہمیں اس کو مینیج کرنے میں. کبھی کبھی تو 6-8 گھنٹے اور کبھی ایڈمٹ بھی کرنا پڑتا ہے. ایسے سیریس پیشنٹ آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ہمارا کیسز جیسے. دوسری جانب اوگرا نے رمضان میں عوام کو ریلیف دے دیا. مارچ 2025 کے لیے فی کلو ایل پی جی 6 روپے 15 پیسے سستی اور 11.8 کلو گرام گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 72 روپے 57 پیسے کمی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. فی کلو ایل پی جی کی سرکاری قیمت مارچ میں 247 روپے 82 پیسے مقرر کی گئی ہے. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. ایام گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان عوام کے لیے اچھی خبر آ گئی. اوگرا نے فی کلو ایل پی جی 6 روپے 15 پیسے سستی کر دی. مارچ میں ایل پی جی کی فی کلو قیمت 247 روپے 82 پیسے مقرر کا اعلان, جبکہ فروری میں ایل پی جی 253 روپے 97 پیسے فی کلو تھی. گیس لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہریوں نے ایل پی جی سستی ہونے پر خوشی کا اظہار تو کیا, تاہم شکوہ بھی کیا کہ سرکاری قیمت پر ایل پی جی ملنی بھی چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اصل چیز ہے کہ دیکھیے پرائز ہمارے کو دکاندار سے ملے. اب حکومت نے تو کہہ دیا لیکن دکان دیں گے نہیں. آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ گیس گورنمنٹ جو ہے عوام کو ویسے دے نہیں رہی لائنوں میں, اور اس کو جو ہے وہ خود بولنا ہے کہ خریدو. باقاعدہ انہوں نے اپنے گیس کے بلوں کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے پرنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ہم سے گیس سلنڈر خریدیں. تو عوام یہ کیوں خریدیں جب ایک چیز آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ویسے پرووائڈ کرو نا جو ایک روٹین کا طریقہ کار. اوگرا نے 8 کلو گھریلو سلنڈر 72 روپے 97 پیسے سستا کر کے 2924 روپے مقرر کی ہے. اب سرکاری قیمت پر عمل درآمد متعلقہ اداروں کو ہی کرانا ہوگا. اشرف خان, سٹی 21.
سندھ حکومت کا شہر میں چارجڈ پارکنگ ختم کرنے کا اعلان ٹریفک پولیس کے لیے کمائی کا ذریعہ بننے لگا۔ سول اسپتال کے باہر مفت پارکنگ سے گاڑیاں اٹھا کر شہریوں سے بھاری چالان وصول کیا جانے لگا۔ شہری ٹریفک پولیس پر پھٹ پڑے۔ پولیس اسپتال آنے والے کے ساتھ پولیس ناانصافی کر رہی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سندھ حکومت کا شہر میں چارجڈ پارکنگ ختم کرنے کا اعلان ٹریفک پولیس کے لیے کمائی کا ذریعہ بننے لگا۔ سول اسپتال کے باہر مفت پارکنگ سے گاڑیاں اٹھا کر شہریوں سے بھاری چالان وصول کیا جانے لگا۔ 3 پارکنگ لگتی تھی، 40 روپے دو، آپ کا جہاں دل کرے بائک کھڑی کر کے چلے جاؤ۔ آج یہ پوزیشن ہے، ایمرجنسی میں کوئی آدمی آتا ہے، پہلی لائن میں سے بھی پولیس والے نکال کے دیتے کہ ان کو لے جائیں، ان کی دیہڑی بنے گی۔ وہاں پہ رسالہ تھانے میں 500 روپے 300 روپے دیں، آپ اپنی گاڑی لے۔ سر پہلے تو پارکنگ تھی تو ہم 40 روپے دیتے تھے، ابھی تو سیدھا 500 روپے دینا پڑ رہا ہے۔ بھائی صحیح کہہ رہے تھے، اتنا ظلم یار مسلمانی ملک میں ہو رہا ہے تو ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہم کریں بھی تو کیا کریں۔ اور اورنج لائن کا کنٹرول 10 مارچ سے سندھ حکومت سنبھالے گی۔ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بورڈ نے کنٹرول کی منظوری دے دی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ گرین لائن اور اورنج لائن BRT کی سندھ حکومت کو منتقلی سے عوام ٹرانسپورٹ کا نظام مزید بہتر ہوگا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی بورڈ نے گرین لائن اور اورنج لائن BRT کا کنٹرول سنبھالنے کی منظوری دے دی۔ سندھ حکومت 10 مارچ کو گرین لائن اور اورنج لائن BRT کا باضابطہ کنٹرول سنبھال لے گی۔ اجلاس میں شریک ماہرین نے گرین لائن اور اورنج لائن BRT کے مؤثر انتظام کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ گرین لائن اور اورنج لائن BRT کے معاہدے سے متعلق دستاویزات قانونی توثیق کے لیے محکمہ قانون کو بھیجنے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گرین لائن اور اورنج لائن BRT کا موجودہ ہیومن ریسورس کا ڈھانچہ 3 ماہ تک رکنے کی منظوری دے دی ہے۔ خواتین کے لیے بڑی خوشخبری، سندھ حکومت کا پہلے مرحلے میں 1000 پنک سکوٹیز دینے کا اعلان۔ سکوٹیز کے ساتھ ساتھ پنک ہیلمٹ اور ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں ہر طبقے کے لیے سوچنا ہماری ذمہ داری ہے۔ 21 لاکھ خاندانوں کو گھر بھی بنا کر دے رہے ہیں۔ ہر ماہ 50,000 گھر بن رہے ہیں۔ ملک میں سرمایہ کاری بڑھنے پر خوشی کا اظہار۔ اسٹاک ایکسچینج میں لسٹنگ تقریب میں شرکت، تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ 2025 میں ایک اور کمپنی اسٹاک مارکیٹ منسلک ہو گئی۔ اینالسٹنگ میں صوبائی وزیر شرجیل میمن شریک ہوئے۔ خواتین میں پنک EV اسکوٹرز تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ذریعہ لمیٹڈ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ اینالسٹنگ کی تقریب میں شرجیل میمن اور CEO پاکستان اسٹاک ایکسچینج فروخ سبزواری سمیت دیگر نے شرکت کی۔ شرجیل میمن نے ذریعہ لمیٹڈ کمپنی کے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ منسلک ہونے کے اقدام کو سراہا۔ بتایا کہ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھ رہا ہے، ملک میں سیاسی استحکام آ رہا ہے۔ سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو دنیا نے مانا ہے۔ تو چائنا کی بھی انویسٹمنٹ، ان کا کانفیڈنس لیول پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے، اور پاکستان میں اس وقت چائنیز انویسٹرز بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، تو ہمیں ان کو اوینیوز دینے ہیں، ہم نے ان کو فیسلٹیز دینی ہے۔ حکومت سندھ نے تمام جگہوں پر کہ جی ون ونڈو آپریشن شروع کیے ہوئے ہیں کہ جتنے بھی فورن انویسٹرز ہیں اگر وہ پاکستان میں اور صوبہ سندھ میں خاص طور پر اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو ون ونڈو آپریشن ہو۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پہلی بار پنک EV اسکوٹرز خواتین میں تقسیم کریں گے۔ $1.5 ارب پانی پر خرچ ہو رہے ہیں۔ 21 لاکھ خاندانوں کو گھر بنا کر دے رہے ہیں۔ $1.6 بلین صرف پینے کے پانی پہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے روڈ نیٹ ورک پہ آپ کے جو BRTs ہیں بلین آف ڈالر میں سمجھ اس پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ٹرانسپورٹ محکمے میں یا باقی سارے اس میں انفراسٹرکچر کے لیے کام ہو رہا ہے۔ تو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے کراچی کو ایک ماڈل شہر بنائیں جس سے اس پورے ملک کے لوگ جو ہے وہ اس میں بزنس اپنے اس کے لیے آگے سکیں۔ CEO پاکستان اسٹاک ایکسچینج فروخ سبزواری نے کہا کہ مارکیٹ میں نتائج کی شرح 80% سے زائد رہی ہے۔ Then after that we brought the first API producer which is a raw material for pharmaceutical company, Lahore based City Pharma, and over the last 2-3 years that share price have increased by 5 times. That was again a very unique company that got listed through Topline. And lastly, I think last year or 2023 we listed the first digital
media company Symmetry here at the PSX. Again, that was a very different sort of company to be listed, and the share price have increased by 4 times in less than 18 months. पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में रिवायती घंटा बजाकर कारोबार का आगाज हुआ और जरिया लिमिटेड के स्टॉक एक्सचेंज में शामिल होने से सरमायाकारी के नए दरवाजे खुल गए। कैमरामैन राना जहांजेब के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 20। और अब आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने फिजिकल अनफिट गाड़ियों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन का कहना है फिजिकल अनफिट गाड़ियां हादसात का सबब बनती हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर की गाड़ियां सुपर फिट होती हैं। गाड़ियों की फिटनेस का ज़्यादा मसला डंपर हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। हादसात की रोकथाम के लिए इकदामात। सिंध हुकूमत का फिजिकल अनफिट गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सदर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन मलिक शेर खान का कहना है कि गाड़ी फिट होना ज़रूरी है, इसके हक में है। फिजिकल अनफिट गाड़ियाँ हादसात का सबब बनती हैं। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि गाड़ी फिट होना ज़रूरी है। फिटनेस गवर्नमेंट ने जो कहा फिटनेस के बारे में या फिज़िकली गाड़ी ठीक कराने में, इसमें हम ही हक में हैं कि गाड़ी दुरुस्त होनी चाहिए। गाड़ी इस हालत में नहीं होनी चाहिए कि आगे जाके कोई ना कोई हादसात हो जाना कुदरती अलहदा बात है, मगर गाड़ी फिट होना वो अपनी जगह पे ज़रूर होनी चाहिए। सीनियर नायब सदर सफ़ीर शाहीन बोले कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियाँ सुपर फिट होती हैं। इन गाड़ियों से हादसात की शरह 2% है। गाड़ियों की फिटनेस का ज़्यादा मसला लोकल और डंपर्स हैं। अब ये अंदाज़ा लगाएं कि हमें खजूरों से लेकर इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल तक और जितनी भी अशिया हैं वो सारी हम प्रोवाइड करते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो हमारी गाड़ियाँ सुपर फिट होती हैं और हमारे हादसात का रेशो भी वो मेरे ख्याल में 2% भी नहीं है कराची शहर के अंदर। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए काम करेंगे। कैमरामैन सैयद दानियाल के साथ काविश मेमन, सिटी 21।